بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللہ کو چوما جا سکتا ہے؟ بولو پیچھے والو. فائنل ڈیسائیڈڈ ڈن. اللہ کو چوما نہیں جا سکتا. فیکٹ ہے پکا. تو اب کلیئر ہو گیا. ابے جب اللہ کو چوما ہی نہیں جا سکتا تو ہم جسے چوم لیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا. جب یہ طے ہے کہ خدا کو چوما نہیں جا سکتا تو یہ بھی طے ہو گیا جسے چوم لیں گے وہ خدا ہو نہیں سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر لوگوں نے انہیں ابن اللہ کہہ دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ غوث اعظم کی کرامتیں، خواجہ غریب نواز کے محیر العقول باتیں، اولیاء کرام کے چمتکاروں کو دیکھ کر کہیں لوگ انہیں خدا نہ کہہ دے. انہیں چوم لو. جب ہم چوم لیں گے تو عقل کہے گی ہم نے انہیں چوم لیا. یہ خدا ہو نہیں سکتے، یہ اللہ ہو نہیں سکتے. اس چومنے نے ہمیں شرک سے بچا لیا. ہمیں خطرہ انہیں ہے جو نہیں چومتے. شرک کا خطرہ انہیں ہے جو نہیں چومتے. اللہ کو بھی نہیں چومتے، ولی اللہ کو بھی نہیں چومتے. خطرہ ان کو ہے کہیں ولی اللہ کو اللہ تو نہیں سمجھتے. ہم نے تو چوم کے ڈکلیئر کر دیا یہ اللہ ہو نہیں سکتے. تم نہیں چومتے اللہ کو، نہیں چومتے ولی اللہ کو، خطرے میں تم. اس لیے کل سے چومنا شروع کرو تاکہ خطرہ دور ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم سامعین اکرام، ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو مجھے لگا کہ وہ شاید یا تو ہندوؤں کا کوئی پنڈت ہے یا پھر شیعوں کا کوئی ذاکر ہے. میرے ذہن میں یہ آیا کہ یا تو ہندوؤں کا وہ کوئی پنڈت ہے یا شیعوں کا کوئی ذاکر ہے. لیکن جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ نہ تو وہ ہندوؤں کا کوئی پنڈت ہے اور نہ شیعوں کا کوئی ذاکر ہے، بلکہ وہ بریلویوں کا ایک مقرر ہے. بریلویوں کا ایک مقرر ہے جو کچھوشوی کے نام سے مشہور و معروف ہے پبلک کے اندر. کچھوشوی کے نام سے مشہور و معروف ہے پبلک کے اندر. تو اس کی ایک ویڈیو مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں وہ قبر کو چومنے کے سلسلے میں کوئی دلیل تو نہیں دیتا، ایک منطق کھیلتا ہے، اور جس میں وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ، پبلک سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ کہ اللہ کو چومنا ممکن ہے؟ تو پبلک کہتی نہیں نہیں نہیں، اللہ کو نہیں چوما جا سکتا. تو محترم جواب دیتے ہیں کہ جب اللہ کو چوما نہیں جا سکتا تو جس کو چوما جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. یہ بات انہوں نے کہی ہے. قبروں کو چومنا بہرحال انہوں نے جائز ثابت کیا اس منطق سے. اب آئیے دیکھیں اس منطق کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا ہے یا نہیں ہے. تو پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ یہ جو بات کہی ہے محترم نے کہ ہاں جس کو چوما جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، یہ بات بالکل 100% صحیح ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جس کو چوما جائے، قبر ہو یا بت ہو، مورتی ہو یا لات ہو، منات ہو، عزا ہو، کوئی بھی ہو، ان کو چوما جائے تو یہ اللہ تو نہیں ہو سکتے. لیکن معبودان باطلہ ہو سکتے ہیں. معبودان باطلہ ہو سکتے ہیں کیونکہ حقیقی معبود صرف اللہ رب العالمین ہے. لیکن کیونکہ مشرکین مکہ نے لات کو، منات کو، عزات کو اور روزی دینے والے کو، بارش برسانے والے کو، اولاد دینے والے کو، سب کو الگ الگ انہوں نے خدا بنائے ہوئے تھے جس کو اسلام نے معبودان باطل کہا ہے. تو وہ خدا تو ہو سکتے ہیں، اللہ نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے تمہارے لیے یہ اہل قبور جو ہے وہ تمہارے خدا تو ہو سکتے ہیں کہ اولاد دینے والا یہ ہے، روزی دینے والا یہ ہے،
اور یہ دینے والا ہے، یہ ہے، وہ دینے والا ہے. اسی طریقے سے تمہارے خدا تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ معبودان باطلہ ہیں، یہ حقیقی معبود نہیں ہے. حقیقی معبود تو صرف اللہ رب العالمین ہے. تو تمہارا یہ کہنا کہ جس کو چوما جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، بالکل صحیح ہے، لیکن وہ تمہارا خدا ضرور ہو سکتا ہے. اور جس طریقے سے تمہاری عادتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے وہ خدا ہی ہیں. دوسری چیز، محترم نے قبر کو چومنے کے سلسلے میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی اس منطق سے کہ قبر کو چوما جا سکتا ہے، اور جو لوگ نہیں چومتے ان کو اپنی خیر منانی چاہیے. کہیں وہ تو ان کو اولیاء اللہ کو جو ہے خدا نہیں مان رہے. آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے خود فریق مخالف یعنی بریلویوں کے خدا، جس کو بریلوی اپنا خدا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہمارے غوث اعظم ہیں، جبکہ ہمارے تو ایک عالم دین تھے، وہ شیخ محمد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک عالم دین تھے اور ہمارے اسلاف میں سے ایک سلف تھے. ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو خدا نہیں مانتے. خدا تو وہ صرف بریلویوں کے ہو سکتے ہیں، ہمارے نہیں. ہمارا خدا اور حقیقی خدا اور معبود خدا ہمارا صرف اللہ رب العالمین ہے اور کوئی نہیں ہے. اب بریلویوں کے غوث اعظم یعنی کہ بریلویوں کے خدا اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر کہتے ہیں کہ اذا زاد لم یضع یدہ ولا یقبلہ فانہ من عادت الیہود. کہتے ہیں کہ یہ قبر کو چومنا، چاٹنا، یہ سب کرنا فانہ من عادت الیہود، یہ یہودیوں کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یعنی ان کے خدا کے مطابق یہ یہودیوں میں سے یہودی بن گئے. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قبر کو چومنا، چاٹنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہودیوں کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے. تو اب میں خود نہ کہہ کر کے خود عبد القادر جیلانی جو ان کے خدا ہیں ان کی کتاب سے ثابت کیا میں نے الحمدللہ کہ یہ لوگ جو ہے یہودیوں میں سے ہیں. دوسری چیز یہ ہے، ہم ائمہ سلف میں سے دیکھتے ہیں تو امام ابو الحسن الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ جو 500 ہجری کے محدث ہیں، جن کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہیں، اہل السنہ والجماعت کے امام ہیں. وہ کہتے ہیں آداب زیارت القبور ان کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر کہتے ہیں والمستحب من زیارت القبور، قبروں کی زیارت کرنا یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے. ٹھیک ہے، آگے کیا کہتے ہیں ولا یمسہ فإن ذلک من عادت الیہود، لیکن اس کو چومنا نہیں چاہیے، اس کو چومنا نہیں چاہیے. اگر چوما جائے تو کیا ہوگا؟ من عادت الیہود، پھر یہ یہودیوں کی عادتوں میں سے ایک عادت ہو جائے گی. تو امام ابو الحسن، امام ابو موسیٰ الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ جو 500 ہجری کے محدث ثقہ امام تھے، انہوں نے بھی اس کا رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ یہودیوں کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ائمہ سلف میں سے، اور ہاں امام ابو موسیٰ الاصفہانی یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے تمام فقہا کو خراسان کے تھے نا یہ، تو یہ کہتے تھے کہ میں نے تمام فقہائے خراسان کو دیکھا کہ وہ سب یہ کہتے تھے کہ یہودیوں کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے قبروں کو چومنا. تو پتہ یہ چلا کہ ائمہ سلف، محدثین، مورخین، مفسرین، ان تمام اسلاف کے نزدیک قبر کو چومنا یہ یہودیوں کی عادت ہے. اور ان تمام محدثین، مفسرین اور تمام اسلاف کے نزدیک بریلوی لوگ جو ہے یہودی بن گئے اور یہودیوں کی صفت ان کے اندر آ گئی ہے. لہٰذا ان کو چاہیے کہ اپنی یہودانہ صفت کو یا تو پھر کھل کر کے کہیں ہم یہودی ہیں، یا پھر یہودیوں کی صفت کو چھوڑیں اور مسلمان بن جائیں. اور کچھوچوی صاحب کو میرا مشورہ ہے کہ برائے مہربانی قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، اسلام کا مطالعہ کریں، تب جا کر کے آپ اپنے آپ کو کہیں کہ بھائی میں مقرر ہوں، ورنہ تو تب تک آپ یہ کہیں یا تو میں ذاکر ہوں یا میں پنڈت ہوں. تو انشاءاللہ العزیز مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا پبلک کے کہ قبر کو چومنا یہ یہودیوں کی عادت میں سے ہے، مسلمانوں کو کام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان خرافات اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی ہے ہم کو یارو اللہ کا سہارا، اہل حدیث ہے ہم، اہل حدیث ہے ہم، اہل حدیث ہے ہم.